بلوچستان بار کونسل جارہ کے ردا وکلہ درپے جیڑا و ایشانی گشگی واری واسطہ حکومتی ادارے چزت گامگی زورگی لوٹ کو ترک اعلامیہ گوشک بیتا کہ وکلہ پیشہ ورانہ فرائض انجام دہی اور جیڑاہانی دیم پانی اور ایشہ تحفظ واسطہ مؤثر گامگی زورگ حج دری وکلہ تحفظ رشی حقوق واسطہ 1988 ایک ردا زت قانون سازی کرنے بھی اگا لوٹا رسرا عمل درآمد نبی گڑا وکلا زارشانی حق ہستے اے درگاہ ہمارا جوائن کو تھا ایڈوکیٹ رائے بلیدی صاحبہ جی رائے بلیدی صاحب بہت بہت شکریہ جی سر بلوچستان بار کونسل نے وکلا کے مسائل کے حل کے لیے حکومت سے مطالبات کیے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ تمام وکلا کی ووکیشنل ٹریننگ کرایا جائے جن میں بلوچستان بار کونسل، سندھ بار کونسل، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا بار کونسل اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان حکومت بلوچستان بار کونسل سے مل کے وکلا کے مسائل کے لیے اقدامات کرے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں بلوچستان بار کونسل نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کی ہے کہ بلوچستان حکومت جو کہ وکلا کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے، بلوچستان بار کونسل سے تعاون نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر ہر سال تقریباً 1000 کے قریب وکیل ہمارے پاس انرولڈ ہو رہے ہیں۔ اگر سالانہ 1000 وکیل میرے پاس آ جائیں بار کونسل میں انرولڈ ہوں تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، وکلا کی ویلفیئر کے لیے، ان کی میڈیکل کے لیے حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کر رکھا ہے۔ تو ہم نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بلوچستان کی وکلا کے ویلفیئر کے لیے آپ اقدامات اٹھائیں، ان کی فلاح بہبود کے لیے آپ اقدامات اٹھائیں، ان کی ٹریننگ کے لیے آپ اقدامات اٹھائیں، ان کی رہائش کے لیے آپ بندوبست کریں۔ وکلا کے پاس اپنی رہائشی کالونی نہیں ہے۔ تو ہم نے حکومت سے بہت کچھ کافی بار ہم نے مطالبہ کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ عوام دوست حکومت نہیں ہے، اسے بلوچستان کے وکلا سے، پاکستان کے وکلا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلیں کہ بلوچستان بار کونسل چونکہ ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے۔ ہم نے ڈاکٹر مارنگ کی کیس میں ہم نے وکالت کی، ہم نے عمران خان کی کیس میں نے وکالت کی، ہم نے 26 آئینی ترمیم کو ہم نے چیلنج کی ہوئے۔ تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے بلوچستان کی وکلا کی بلوچستان بار کونسل کا جو گرانٹ ایڈ ہے ان کو باقاعدہ انہیں بند کی ہوئی۔ ابھی تک وفاقی حکومت نے 2 سالوں سے بلوچستان حکومت کو کوئی گرانٹ ایڈ نہیں دی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بلوچستان بار کونسل جو کہ حکومت کے خلاف ہیں۔ ہم حکومت کے خلاف ضرور ہیں، ہم حکومت کے اس لیے اقدامات کے خلاف ہیں جب حکومت ذاتیات کرے، حکومت اگر سیاسی کارکن کو حبس بیجا میں رکھے، غیر قانونی طور پر لوگوں کو بند کر دے اور لوگوں کی مسائل کے لیے اگر وہ خود سے حکومت جو آئینی بینچ بنائے اور اس بینچ میں حکومت کے خلاف جو کیس ہو خود بیٹھ کے سن لے، تو یقیناً بلوچستان بار کونسل کو بہت سارے معاملات پہ اعتراض تھا اور اعتراض رہے گا، اور ہم آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے۔ اور وکیل کی جہاں کے ایشوز ہے، مسائل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بار کونسل کے جو لیگل اینڈ پریکٹیشنر ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت ہر صوبائی اور وفاقی حکومت کو جو پابند ہے کہ وہ صوبائی بار کونسلوں کو گرانٹ دے۔ تو بلوچستان بار کونسل کو نظر انداز کرنا یہ صرف میرے ذات کا مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان بار کونسل کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہزاروں وکلا کو ان کی سوشل ویلفیئر کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی ٹریننگز کے لیے جو جونیئر وکلا جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہاؤس جاب میں ڈاکٹرز کو ہاؤس جاب کا جو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے بلوچستان بار کونسل کے وکلا کو بھی جو دور دراز بلوچستان سے آئے ہیں ان کے اقدامات کیے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بالکل بلوچستان کی وکلا کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، تو ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً ہمیں پھر اس کے لیے قانون چارہ جوئی یا ہڑتال کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ رائے بلیدی صاحب۔